سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكاسب حبيب الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا محمد. واجب الاحترام گرامی قدر کل بروز جمعرات یوم مزدور جو عنوان تے پورے عالم دے اندر، پوری دنیا دے اندر مزدوراں دے واسطے دن منایا گیا. اس کی بنیاد امریکہ دے اندر کچھ مزدور سن جنہاں تے سرمایہ کاراں نے ظلم کیتا اور پھر انہاں مزدوراں نے اپنے حقوق دے واسطے احتجاج کیتا. شقاقو شہر دے اندر اور پھر عالمی سطح تے ایک قانون پاس کیتا گیا کہ کسی بھی مزدور تے ظلم نہیں کیتا جائے گا، وہ دی طاقت تو زیادہ محنت نہیں لی جائے گی. غالباً سن 1986 دے اندر ایک قانون پاس کیتا گیا. یہ تے اج 1986 دے اندر قانون پاس کیتا گیا
اسلام نے آج تو 1400 سال پہلے قانون پاس کر دیتا سی۔ یہ قانون مزدوراں دے واسطے، محنت کشاں دے واسطے رحمت للعالمین امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادو ارشاد فرمایا سی کہ مزدور دی مزدوری، مزدور دا پسینہ خشک ہون تو پہلے ادا کی جائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے مزدور اور محنت کش دے ہتھاں تے محنت دے نشان دیکھے، چھالے پائے ہوئے۔ میرا محبوب نے اس مزدور نے پوچھا بھی اے نشان کس چیز دے؟ اس نے عرض کی تھی محبوبہ میں دن بھر اپنے بچیاں دے واسطے، اپنی فیملی دے واسطے محنت کردہ، مزدوری کردہ، محنت دی وجہ دے نال میرے ہتھاں تے چھالے پہ گئے۔ حدیث دے اندر آندا ہے سرکار نے او دے ہتھاں نو چوم لیا، سبحان اللہ، اس مزدور دے ہتھاں نو میرے مصطفیٰ نے بوسہ دیتا، نال سرکار نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کسب کرنے والا، محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا اللہ دا دوست ہے۔ اللہ اس بندے نو بڑا پسند کر دے نے جڑے اپنے دونوں ہتھاں دی کمائی اپنے بچیاں نو کھلانا۔ محنت کرنا کوئی تانا نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی آر نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی عیب نہیں۔ مزدوری اور محنت انبیاء نے بھی کی تھی، محنت اور مزدوری صحابہ نے بھی کی تھی، محنت اور مزدوری ساڈے اولیاء اللہ نے بھی کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ دے پیغمبر سن، لوہے دا کم سی انہاں دا کاروبار، اللہ تعالیٰ نے انہاں نو معجزہ عطا فرمایا سی۔ آج دے لوہار تے ترخان لوہے نو گرم کر کے تے اینو جس طرف چار موڑ لیندن، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، ہاتھ دے اندر لوہا پکڑ دے سن تے لوہا اس طرح نرم ہو جاندہ سی جیویں مٹی ہوندی ہے نا، اس طرح جس نو چاندے سن انہوں بڑھو لیندے سن۔ اے حضرت داؤد علیہ السلام دی محنت اور مزدوری دا تذکر۔ اور ذمہ دارہ حضرت آدم علیہ السلام نو میرے رب نے ذمہ دارہ عطا فرمایا، اور میرے خیال دے اندر جتنی محنت ذمہ دار کردہ ہے، جتنی مزدوری ذمہ دار کردہ ہے، رات دن ایک کر دیندہ ہے، اس تو بڑی تے محنت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نو ذمہ دارہ عطا فرمایا، اور حضرت ادریس علیہ السلام اللہ دے پیغمبر سن، اے درزی سن، ٹیلر ماسٹر، اور وہ مشینہ تے نیسی ہندیاں جیڑی آج سانو
اللہ نے بڑی ایک نعمت عطا فرمائی ہے. ایک گھنٹے دے اندر سور سی کے تے درزی فارغ ادو سوئی دے نال ٹانکے لگائے جاندے سن. اور روایات دے اندر آندا ہے ادریس علیہ السلام اللہ دے او نیک بندے سن، نبی سن جڑے سوئی دے ہر ٹانکے تے سبحان اللہ کہندے سن. اس دور دے اندر حضرت داؤد علیہ السلام تو بڑھ کے کسے دے اعمال نہیں سن جڑے آسماناں تے چڑھدے سن جاندے سن. ہر ٹانکے تے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی انبیاء بھی محنت کرتے سن، مزدوری کرتے سن اور نہیں سمجھتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین دے اندر بکریاں چرائیاں اجرت تے مزدوری تے. حضرت شعیب علیہ السلام اللہ دے پیغمبر سن. موسیٰ علیہ السلام فرعون نے ایک بندہ مار کے قتل کر کے دوڑ گئے. مشہور واقعہ ہے. قبطی اور بنی اسرائیل دونوں لڑ رہے سن. بنی اسرائیل چونکہ موسیٰ علیہ السلام دے خاندان دے سن، دو لڑ رہے سن. انہیں پکاریا موسیٰ علیہ السلام نے، اے موسیٰ میری مدد کر. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیغمبرانہ انداز دے اندر، ویسے بھی اللہ اپنے پیغمبر نو پوری قوم تو زیادہ طاقت عطا فرماتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بس ایک مکہ مارے، گھونسلہ ایک رسید کیتا، بندے دی جان کٹ دیتی، بندہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام ہن ڈردے ہوئے فرعون تو مدین دے وال چل پے. جا کے جس ویلے دوپہر دا وقت سی، لوگ کنواں ایک سی پورے شہر دے اندر جتھوں لوگ اپنے جانوراں پانی پلاندے سن تو خود بھی پانی نکالتے سن. شعیب علیہ السلام دیاں بیٹیاں دو سن، جوان خوبصورت، وہ بھی اپنی بکریاں لے کے آئیاں پانی پلان واسطے. قوم ساری اگے ہو کے ڈول کھچ کھچ کے پانی پلا رہی اپنے جانوراں. اے دو بچیاں پاکیزہ شرم و حیا دیاں پتلیاں، اے بیچاریاں اپنا مال لے کے پیچھے کھڑیاں. موسیٰ علیہ السلام ایک سائے دار درخت دے تھلے بیٹھے، دوروں ویکھے آئے نہ بچیاں نو، قریب آ کے نظرہ نیویاں کر کے پوچھیا اللہ دیو بندیو تسی نہیں اگے ہوندیاں؟ انہوں نے کیا ہے جوان ساڈا ویر کوئی نہیں، ساڈا بھائی کوئی نہیں، اسی شعیب علیہ السلام اللہ دے نبی دیاں بیٹیاں ہاں، ساڈے اندر حیا ہے، ساڈے اندر شرم ہے، طہارت اور پاکیزگی ہے. جدو ساری قوم پانی پلا کے چلی جائے گی تو پھر بچیا کچیا پانی اسی اپنے جانوروں پلا کے اسی پھر دم اگیاں کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے ویکھے آتے 10 بندے ایک ڈول کھچ رہے سن، اتنا بڑا ڈول سی. موسیٰ علیہ السلام نے جا کے انہوں نے دعوت فکر دیتی، فرمایا اوے حیا کرو، آ بچیاں بچاریاں کدو دیا کھڑیاں میں دیکھدا پیا، انہاں دے مال نو پانی پلاؤ. انہاں کہا تو وڈا جوان اے کھچ ذرا ڈول تے خود پلا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ. جیس ڈول نو 10 بندے نکال دے سن، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہا اس ڈول نو پانی دا بھر کے باہر کر دیتا. فرمایا اگے آؤ پلاؤ آ کے پانی اپنے مال. بکریاں نو پانی پلایا، گھر گئیاں جا کے، والد بوڑھے سن ضعیف سن،
نظر بھی کمزور. پوچھیا بیٹا آج جلدی آ گئی ہیں, اگے تو بڑی لیٹ آتی ہے. سو بچیا نے کیا بولی, ایک جوان شرم و حیا دا پتلا اور جوانی عالم شباب طاقتور, انہو لقوی امین, قوی بھی ہے, طاقتور بھی ہے, تے امانت دار بھی ہے. انہیں ساڑھے تے ترس کھادا, انہیں ساڑیاں بکریاں نو پانی پلا دیتا, کلے نے تنہا ڈول کھچیا. فرمایا بیٹا جاؤ بلا کے لے آؤ. تے موسیٰ علیہ السلام دعا کر دیں, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ربا میں محتاج ہاں, میں فقیر ہاں, میں مسافر ہاں, ہن جو تو مینوں دیویں میں اودا محتاج ہاں. روٹی بھی دے, گھر بھی دے, ٹھکانہ بھی دے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دی دعا نو قبول فرمایا. ایک بچی آ گئی, آ کے عرض کی تھی, اے جوان میرے ابو تو انو بلا رہے ہیں, بڑے کام دی گل لگا کرن. موسیٰ علیہ السلام اٹھ کے لگے چلن. فرمایا تو میرے پیچھے چل, میں اگے ہننا. مرد اگے سجدہ ہے تے عورت بولو پیچھے سجدی. ساڑھے تک ماشاءاللہ رواج ہی عام ہو گیا نا, بیگم صاحبہ اگے چلیں تے شوہر پیچھے سامان پکڑ کے بیچارہ پیچھے پیچھے, بیگم اگے اگے. اللہ اکبر. ساڑھی تے باغ ڈور ہی عورت ہاتھ چا گئی. میرے آقا نے فرمایا شریعت کا مسئلہ تو نہیں کدی بھی چل سکتا. میرے آقا نے فرمایا جدوں تواڈے ملک دی باغ ڈور یا تواڈے گھر دی باغ ڈور عورت دے ہاتھ آ جائے گی, تواڈا زندہ رہن نالوں مرنا بہتر ہے. اللہ اکبر. خیر آپ نے فرمایا پیچھے چل. انہاں کیا جوان میں پیچھے ہواں گی تے تینوں گھر دا پتہ نہیں چلے گا. فرمایا کینکرا پکڑ لے, جدھر نو مڑنا ہوگے کینکر مار دی, میں خود ہی مڑ جاواں. حضرت شعیب علیہ السلام دے کول گئے, واقعہ سارا بیان کیتا. شعیب علیہ السلام نے کیا, اچھا میں تینوں ہن ایک بچی دا نکاح دینا. سبحان اللہ. ایک بچی دا او دے اندر حق مہر اجرت محنت کی ہوئے گی. انہوں نے کیا 10 سال میریاں بکریاں چرانیاں پین گیاں, ریوڑ چرانے پین گیاں. اگر 12 سال تو پورے کرے تو تیری بڑی مہربانی, لیکن 10 سال دا اپنا وعدہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام دی دعا نو قبول فرمایا, گھر بھی دیتا, مزدوری بھی دیتی, ملازمت بھی دیتی, کاروبار بھی دیتا. سبحان اللہ العظیم. تو معلوم ہویا ہر نبی مزدوری کرتا سی. محنت کرنا کوئی میڑا نہیں کہندے کوئی. اللہ اکبر. لیکن مزدور دے نال ظلم نہیں کرنا, مزدور دے نال زیادتی نہیں ہونی چاہیے. مزدور تے اس طرح دا سایہ پا دینا, بوجھ پا دینا جڑا برداشت نہ کر سکے. اللہ فرماندے میں تے تینوں کہہ دیتا, لا نکلف نفسا الا وسعہا, میں انسان تے وہ بوجھ پاندا ہی نہیں جڑو برداشت نہ کر سکے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے سن, ایک صحابی نو ویکھیا اپنے مزدور جڑا مزدوری کر رہا سی تھوڑا جا سختی نہ پیش آ رہے ہیں, انہوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, اے کر اے کر. حضرت عمر نے کیا ڈر رب تو, جس رب نے تینوں مالک بنایا تینوں مزدور بنایا. انہیں کیا حضرت بڑیاں غلطیاں کردہ ہے. فرمایا جتنیاں غلطیاں تو کردہ ہے وہ رب تینوں معاف کردہ ہے, انیاں غلطیاں تینوں یہ اندر ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. اس واسطے کرو مہربانی تو محل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش کریم پر. سبحان اللہ. کئی بار تسا سماعت فرمایا حضرت ابو بکر صدیق سارے کہو رضی اللہ تعالی خلیفہ اول جس ویلے خلافت دے منصب تے آئے تے صبح اپنے کاروبار واسطے نکلے, کپڑا بیچن واسطے.
صحابہ نے دیکھا، انہاں کہا حضرت تسی اگر دنیا دے معاملات کرو گے تو دینی معاملات خلافت دے کون سنبھالے گا؟ آپ نے فرمایا میں اپنے بچیاں دا پیڑ بھی تو پالنا ہے نا۔ انہاں کہا تسی چلو کہا سی شورا بٹھانے تو آڈے بارے کوئی فیصلہ کر دیں۔ شورا بیٹھ گئی، فیصلہ ہو گیا حضرت ابو بکر خلافت دے منصب تے فائز نے انہاں واسطے کچھ وظیفہ مقرر کرنا چاہیے، مزدوری۔ انہاں کیا جی کتنا ہونا چاہیے؟ انہاں کہا پوچھ لو حضرت ابو بکر تو کتنے گزارا ہوئے گا؟ حضرت ابو بکر نو بلایا، پوچھا حضرت اسی تو آڈا وظیفہ مقرر کرنا چاہنے آتے کتنے گزارا ہوئے گا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا جتنا وظیفہ مدینے دے مزدور دائے اتنا وظیفہ میرا ہونا چاہیے۔ ساتھیہ نے کیا حضرت اگر تو آڈا گزارا اس سے نہ ہویا تو پھر؟ فرمایا پھر پہلے مزدور دا اس دی سوچاں گا پھر میں اپنی سوچاں گا۔ سبحان اللہ کہہ دیا۔ آج یہ اسلام، آج یہ دین، آج یہ مصطفیٰ دی تعلیم و تربیت دا نتیجہ۔ آج دا حکمران مزدور واسطے 15,000 روپیہ مقرر ادھر ہی نا پاکستان دے اندر مزدور دی تنخواہ اور اجرت 15,000 تے جڑے وزراء بیٹھن تو آڈے ووٹاں دے نال اسمبلیاں دے اندر پہنچن، انہاں نو پیٹرول مفت، انہاں نو گیس مفت، انہاں نو بجلی مفت، انہاں نو سرکاری مراعات مفت، انہاں دی تنخواہ 15 لاکھ روپیہ تے مزدور دی 15,000 روپیہ۔ کی سوچے آسی انہاں چ اسی مولوی بھی شامل ہے کہ نہیں؟ مولویاں دی بھی تنخواہ اتنی ہوندی ہے زیادہ سے زیادہ بہت ہی چھال مار گئے تے 15,000 روپیہ تنخواہ۔ مزدور بیچارہ سارا دن محنت کرے، مزدوری کرے، تنخواہ کنی 15,000 روپیہ۔ 15,000 دے کے کہندے ہیں او غریبو اسی تو آڈے ہم ہی ہیں، اسی تو آڈے ہم درد ہاں۔ خدا دی قسم ہے ہم درد ویکھنا ہوئے تے میرے مصطفیٰ نے ویکھنا۔ ایک میں ہم درد ساڈے جیڑا 5 سٹار ہوٹل اسلام آباد دے اندر، لاہور دے اندر یا پنڈی دے اندر کسے بہت بڑے ہوٹل دے اندر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، انہوں غریب دے نال کی او دے غریب دے نال جیڑی دال پکی ہوئی ہے کی دے نال نسبت ہے؟ اللہ اکبر۔ جیڑا ہوائی جہاز دا سفر کر رہا ہے انہوں تیرے موٹر سائیکل دے نال کی تعلق؟ اللہ اکبر۔ او تے بادشاہ اوہیو سوچے گا جس سطح تے او چلدا پیا ہے۔ ہم درد ویکھنا ہووے غریباں دا تے میرے محبوب نو دیکھو، سبحان اللہ۔ حضور خندق دے اندر خندق کھود رہے سن، صحابہ بھی سن، 1400 صحابہ سن۔ صحابی آ گیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں نو بھوک نے اتنا تنگ کیتا ہویا جے میں پتھر بنے اپنے پیٹ تے۔ آمنہ دے لال، عبداللہ دے نور نظر، رحمت للعالمین، شفیع المظلمین، حسنین دے نانا، فاطمہ دے والد، امت دے غمخار نے اکھا جو آنسو بہائے، پیڑ تو کپڑا اٹھایا، فرمایا میرے سجنا تو ایک پتھر بنیا تیرے نبی نے 2 پتھر بنے ہوئے۔ بھوکھدا حال ہے اے جے ہمدرد، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت جابر فرماندر میں بھی قریب ہی سی کہ میں موقع دی تلاش دی اندر سا کہ حضور دی دعوت ہونی چاہیے۔ جدو میں سنیا نا سرکار نے 2 پتھر بنے ہوئے تو میں دوڑا دوڑا گھر آ گیا۔ گھر آ کے اپنی بیوی نو کیا اللہ دیا بندی کچھ ہے گھر سامان، آج موقع ہے کمری والے دی دعوت ہو جائے۔ سبحان اللہ العظیم۔ جیڑا کملی والے دی دعوت کرے اس تو بڑا سبحان اللہ مقام والا بندہ کون ہو سکتا ہے؟ بیوی نے کیا کہ چھوٹا جا بکری دا بچہ چھوٹا جا بالکل نہیں، 2.25 مہینے دا غالباً
اور 2.25 سر جواں دا آٹا ہی ہور کچھ نہیں اپنے کو. تے ایک گل یاد رکھی، حضور دی عادت شریفہ ہے، حضور نو دعوت دا کہو نا تے حضور کلے نہیں آندے. سبحان اللہ. حضور نال یاراں نو لے کے آندے نے. تے اوتھے کنے بندے؟ انہیں کہا 1400. انہیں کہا جے تو جا کے کیا نہ تے سارے ہی آ جانا. ہاں جا کے حضور دے کن دے اندر کہیں ہولی جئی آہستہ جیا، سرکار صرف تہاڈی دعوت ہے بس. حضرت جابر گئے، جا کے میرے محبوب دے کن دے اندر ہولی جئی کیا محبوبہ آج تھوڑی شام دے دعوت جابر دے کر. میرے محبوب نے ویکھیا، فرمایا آئے نا بلال. بلال کتھے؟ بلال آ گئے. یا رسول اللہ حاضر. فرمایا اعلان کر دے، اعلان کر دے آج سارے صحابہ دی دعوت جابر دے کر. جابر حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے. اویو ہو گیا جیدہ ڈر سے کار وال دوڑ پہ آ کے کہنے لگے اللہ دیا بندی ہے. اویو ہو گیا جیدہ تینوں بھی ڈر سی تے مینوں بھی سے کی ہویا. میں تے جا کے آہستہ جیا سرکار دے کان دے اندر دعوت دیتے، لیکن حضور نے بلال نو فرما کے پورے صحابہ نو دعوت دا کہہ دیتا، اعلان فرما دیتا. بیوی کہنے لگے پھر پریشان نہ ہو، ہمارے نبی کے سر پر تو اللہ کا سایہ ہے. ہمارے نبی کے سر پر تو اللہ کا سایہ ہے، وہی ان کو کھلائے گا جو ان کو ساتھ لایا ہے. پھر پریشان نہ ہو، تینوں پتہ نہیں امام الانبیاء فخر دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتے بھی کلے جاندے نہیں. جے وے آسمان دا چاند ستارے دے نال سجدا ہے، ایویں آمنہ دا چاند صحابہ پیاریاں دے نال سجدا ہے. سبحان اللہ. اے لازم و ملزوم نے جیویں پھلاں دے اندر خوشبو دا ہونا لازم ہے، جیویں دن دے اندر چاندنی دا ہونا اے لازم ہے، جیویں ہاں جی موسم بہار دے اندر بہار دا ہونا لازم ہے، موسم خزان دے اندر موسم خزان دا ہونا لازم ہے، جے میں رات دیاں تاریکیاں دے اندر اندھیرے دا ہونا لازم ہے، ایویں میرے مصطفیٰ دے نال صحابہ دا ہونا لازم ہے. آن دے شام ہو گئے، حضور آ گئے 1400 بندہ نال. سبحان اللہ. وہ بھی پریشان نہیں ہوئے. سرکار نے ایک بات فرمائی سی، فرمایا جب تک میں نہ آواں روٹی پکانی شروع نہیں کرنی. ٹھیک یا رسول اللہ. فرمایا آٹا لے آؤ. حضور نے اپنا لعاب دہن پایا. سبحان اللہ. اپنا لعاب پایا اس آٹے دے اندر. فرمایا پکاؤ روٹیاں. ہانڈی لے آؤ، لعاب پا دیتا. فرمایا آج تقسیم جا پر تو نہیں کرنا کھانا، کوئی محلے والا نہیں، میں محمد خود تقسیم کراں گا. سبحان اللہ. آقا نے خود ہانڈی تے بیٹھ گئے. فرمایا 10 بندے دسترخوان تے بیٹھتے جاؤ، کھانا کھاؤ. 10 بندے آندے گئے، سرکار پا کے دین دے گئے. 1400 بندہ کھانا کھا گیا. کتنے بولو؟ 1400 بندہ کھانا کھا گیا. اور حضور نے فرمایا جابر تسی بھی کھاؤ. پورے گھر والے کھا لیا. فرمایا اپنے محلے چ اعلان کر دے کوئی بھوکا ہوئے تے تیرے گھروں آ کے کھانا کھا جائے. محلے والے بھی آ گئے، آ کے کھانا کھا گئے. فرمایا جابر ہوں مینو اجازتہ نے کھان دیا. سبحان اللہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پوری برات کھا گئی، دلہا جو اس طرح بیٹھا ہے. آقا تے تواڈے واسطے دعوت دا انتظام سی. حضور نے خود کھانا کھادا اور جس ویلے ہانڈی تو کپڑا اٹھایا، سبحان اللہ،
جابر فرماندے نے مینو اندازہ نہیں سی کہ سالر پہلے زیادہ سی تھا ہون اگے نو زیادہ ہو گیا، سبحان اللہ، ذرہ برابر فرق نہیں پیا۔ اے میرا مصطفیٰ، اے ہمدرد، غریبہ دا ہمدرد ہے جن نے اپنے پیٹ تے 2 پتھر بنے ہوئے سان۔ آج دا وزیر بھی بن کے بکھائے نا پتھر اپنے پیٹ تے، پھر آ کے کہے ہاں آندے نے ووٹ لین واسطے آندے، او تو کہندے نے ہر محنت کر دے، ہر مزدور دے گھر، ہر محنت کش دے گھر، ہر بندے دے گھر آ کے دروازہ اسی تواڈے نال آ بادشاہ، اسی تواڈے نال آ۔ ساڈے ہن سڑکاں بن رہی ہیں ماشاءاللہ، پنجاب دا کم تے کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ساڈے ٹاؤن دے اندر سڑکاں بن رہی ہیں تے غریب ایک لائن ہے اوتھے نہیں پائی سڑک، کیوں بھائی؟ انہوں نے سانو ووٹ نہیں دیتے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پوری ملکیت، ملک، مملکت یہ سب واسطے ایک ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو بھائیو، اسلام نے سانو جیڑی تعلیم دیتی ہے یہ کہ محنت کش اور مزدور دے نال اچھا سلوک کیتا جائے۔ کملی والا بھی مزدور دے نال ہے تے میرا رب بھی مزدور دے نال ہے۔ میں ایک کتاب دے اندر پڑھیا کہ بابا جی مزدوری کرنے واسطے گئے، بیچارے کمزور سن، کسی نے انہوں مزدوری نہ دیتی، غریب سمجھ کے، کمزور سمجھ کے، ضعیف سمجھ کے۔ بابا بیچارہ شام نو سے طرح خالی ہاتھ گھر واپس آ گیا۔ بیوی نے پوچھا اللہ دیا بندیا مزدوری ملی کہ نہیں؟ انہیں کہا نہیں، بچے بھوکے سو گئے۔ دوسرے دن پھر گیا مزدوری واسطے، کسی نے مزدوری نہیں دیتی۔ تیسرے دن پھر گیا، مزدوری نہیں دیتی۔ بیگم بیچاری کہہ رہی ہے اللہ دیا بندیا 3 دن تے میں کسی طرح بچیاں نو سلا دیتا، حوصلہ دے کے، لے کر ہن بچے سوندے نہیں، لوگ کہندے نے بھوک ہوے تے نیند بھی نہیں آندی۔ آج مزدوری دا ضرور انتظام کر کے آ۔ اللہ دا بندہ چلا گیا، جا کے بیٹھا رہا، اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا، ربا مینوں مزدوری عطا فرما۔ جس ویلے شام دا ویلا ہویا کسے مزدوری نے دیتے، ربا میں کر جاواں گا۔ بیگم دیاں نظرہ ہون گیا، مزدوری کر کے آیا، بچیاں نو آستے امید ہوئے گی سادہ والد مزدوری کر کے آیا، میں انہاں دا سامنا کیویں کراں گا؟ ربا مینوں مزدوری عطا فرما۔ دل دے اندر خیال آیا مسجد چلنا، مسجد دے اندر جا کے مسجد دے اندر وضو کیتا، نماز پڑھی، نمازیں چلے گئے اور پوری مسجد کی صفائی کرنی شروع کر دیتے۔ پوری صفائی کر کے ہاتھ جوڑے میرے ربا لوگ دنیا دے مزدور نے تے میں تیرے گھر دا مزدور ہاں، مینوں دنیا والے اگر قبول نہیں کر دے ربا تو مینوں قبول کر لے، مینوں مزدوری عطا فرما۔ شام نو گھر آیا، بیوی نے پوچھا بھی کوئی مزدوری ملی؟ کہندے ہاں ملی۔ کوئی دیتا؟ کہنے لگے نہیں۔ وہ مالک کہندا میں 2-4 دن کم سے کر میں دیاں گا تینوں۔ مالک چنگا کہندے مالک او جا مالک کائنات دے اندر کوئی نہیں جدی میں مزدوری کر کے آیا۔ اچھا چلو خیر ہے، کوئی بات، کوئی آس تو ہوئی نا، کوئی امید تو ہوئی نا۔ اگلے دن پھر گیا، مسجد کے اندر ہی چلا گیا، ٹوٹیاں صاف کر، واش روم صاف کر، صفا صاف کر، پورے مسجد کی صفائی کر کے کہنے لگا ربا میں آج بھی مزدوری کر کے جا رہا، محنت عطا فرما۔ گھر گیا، بیگم نے پوچھا مالک نے کچھ کیا؟ کہنے لگے ہاں۔ مالک کہندا پریشان نہیں ہونا، میں تینوں دیاں گا مزدوری، دوسرے نالوں ود دیاں گا مزدوری۔ تیسرا دن پھر ہویا، مسجد کے اندر گیا، جا کے ساری صفائی کر کے انتظام کر کے جدو گیا تے بیوی دروازے کھڑی انتظار دے اندر۔ کہنے لگا خیر ہے؟ کہنے لگی آج تیرے مالک نے گھر راشن بھیجیا ہے۔ سبحان اللہ، راشن بھیجیا کہ ہاں، ٹرک بھر کے بھیجیا۔
اچھا انہیں کیا دکھا؟ اندر جا کے ویکھیا راشن ہی راشن ہر پاس. انہیں کہا مالک نے مینو دسیا بھی نہیں، بارے باری بھیج دیتا. ہاں وہ کہن لگی او دے بندے جڑے آئے سن نا لا کے سامان، وہ مینو کہہ گئے نے آئندہ پریشان نہیں ہونا. مالک کہندا تھوڑی جی معذرت ار کی لیٹ ہو گیا، آئندہ تو وقت مزدوری ملے گی. اور آپ ایک سامان کتنا نال ہے مینو اتنے پیسے بھی دے کے گئے نے. اللہ اکبر. او بندے نے مسلح بچھا لیا، کہنے لگا ربا مینو پتہ چل گیا تیرا نبی بھی مزدور تے غریب دے نالے تے تو بھی غریب دے نالے. اللہ اکبر. میرے سجنا اس واسطے میرا مصطفیٰ بھی غریباں دا خیال کرنے واسطے آیا، میرا رب بھی غریباں دا خیال کردا سی. جیڑا حاکم ہوے، امیر ہوے، پیسے والا ہوے، جائیداد والا ہوے، کوئی کتنا ہوے، جس دل دے اندر مزدور دا احترام نہیں، مزدور دی فکر نہیں، ہمدردی نہیں، خدا دی قسم ہے وہ اپنے آپ نو مالک کہلان دا حقدار ہی نہیں. حضرت عمر دیکھ لو رضی اللہ تعالیٰ، فاروق اعظم رات نو پہرا دے رہے سن، پہرا دندیا خلیفہ جدے نام تو پورا عالم ڈردا سی، عمر دا نام سن کے شیطان بھی دوڑ جاندا سی. رات نو پہرا دے رہے گھر گئے، ایک گھر چ رونے دی آواز آئی نا، رونے دی بچیاں دی رونے دی آواز آئی. دروازہ کھڑکھٹایا، کون؟ آخر بچیاں نو کی ہویا رو رہے؟ انہوں نے کہا بابا تو اپنا کام کر، یہ بھوکے نے آج 3 دن ہو گئے نے روٹی نہیں ملی تا بچے رو رہے. حضرت عمر رضی اللہ، سارے کہو رضی اللہ تعالی، صحابی دا نام آوے تو بولیا کرو رضی اللہ تعالی. اے رب نے کیا ہے قرآن دے اندر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. اے کون خلیفہ جدے کون کیسو کسرا بھی قبضے سن؟ اے یہودی بے ایمان، اسرائیل بے ایمان، انہوں عمر نے نت پا چڑی سی. خدا دی قسم ہے آج پھر یسرب سے فلسطین میں آ، رستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا. ہاں آج پھر عمر دی لوڑ پہ گئی فلسطین دے اندر. اے ہوں تو آشاؤ ساڈا انڈیا بھی جہاں یہ بھی پر چک لین انڈیا، یہ گائے دا پیشاب پین والی قوم ہے. تسی لڑو گے مسلمانوں دے نال؟ اور ظالمو خدا دی قسم ہے تسی گائے دا پیشاب پین والے ہو، سی آب زمزم پین والے. سبحان اللہ. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. ہے چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. بولو ہے کہ نہیں بولو؟ ہندوستان کہ ہاں جی آخری جڑا گائے دا موت پیلے پیشاب کو بخشیا جاندہ ہے. وہ میں کیا تیرا عقیدہ پہ بہت چھوٹا ہی، وہ تو تے پیشاب گاں دا پی کمیں میں بخشیا گیا، تے جڑا پوری گائے پھن کے کھا جائے ہو وہ نہیں بخشیا گیا. ساڈا مولوی ہوندا سی بڑا شغلی کہنے لگا مودی او میں تیری ماں نو پھڑیا، گاں نو ایک کہندے نے ماں کی کہندے نے گاں ماں گو ماتا، او میں تیری ماں نو پھڑیا، میں زمین تے لٹایا، پھر میں چھری پھیری، پھر میں کباب بنائے، او تیری ماں نو میں ہانڈی چ پایا، ہانڈی پا کے پونی لائی، پھر میں مزے لے تیری ماں نو کھادا، پھر میں جان نہیں چھڈی، میں انہوں واش روم تک پہنچایا. اللہ اکبر. میرے سجنا اور خدا دی قسم ہے اگر جنگ حضور نے فرمایا جنگ منگو نہ، جنگ دی خواہش نہ کرو، اگر مسلط ہو جائے پھر فرمایا تو آدھی جنت آدھی تحت السیوف، تو آدھی جنت پھر تلواروں دے سائے تھلے. اور سانو اسلحے تے ناز نہیں، تیرے کول اسلحہ ہوئے گا، تیرے کول جہاز ہون گے، تیرے کول فوجا ہون گیا، تیرے کول ٹوپ
توپا ہو گیا, تیرے کول ٹینک ہوئیں گے. ساڈے کول ایمان خدا دی قسم ہے جیڑا ساڈے کول طاقت قوت ہے تیرے کول نہیں. ساڈے کول طاقت کیڑی ہے؟ لا الہ, سارے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس تو بڑی طاقت, بولو اس تو بڑی طاقت. افغانستان دے اندر ایک مجاہد پھڑ لیا, روسیہ نے پکڑ لیا. وہ کہنے لگے کون سی طاقت آپ کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ. انہوں نے کہا یہ تو کچھ نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا کر سکتی. انہوں نے کہا اچھا ایسا ٹینک کھڑا ذرا جلا انہوں, برباد کر, تباہ کر. اصل نہ نہیں لا الہ الا اللہ. انہوں نے کہا میں نے 2 نفل پڑھ لیں دے. انہوں نے کہا پڑھ لیں. انہوں نے ایڈ کر کے نفل پڑھے. انہوں نے کہا ربا لا الہ دا اثر بکھا دے. بس انہیں سلام پھیر کے کنکرا دی مٹھ پھڑی, کہنے لگا لا الہ الا اللہ. ٹینک دے جس ویلے انہیں ماریا خدا دی قسم ہے ٹینک نو آگ پہ گئی, اسے برباد ہو گیا. اور آج بھی لا الہ دے اندر تاثیر موجود ہے. پنگا نہ لینا بھارت او مودی بے ایمان. انشاءاللہ اگر جنگ ساڈے تے مسلط کیتی گئی پھر پاکستان دا بچہ بچہ انشاءاللہ میدان چاہے گا. ساڈی فوج انشاءاللہ العزیز اسی تہاڈیاں دعاواں ساڈیاں دعاواں تہاڈے نال دے انشاءاللہ. ساڈے انشاءاللہ عوامی طاقت بھی فوج دے نال کھڑی ہے انشاءاللہ. کیوں بھی کرو گے انشاءاللہ. ایتھے دعاواں نہیں کام دینیاں. ہندو مذمت نال نہیں مندا, مرمت نال مندا ہے. کہ نال مندا بولو مرمت ہے دی, مرمت کرنی چاہیے ہندو دی. اللہ اکبر. انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان دا بول بالا ہوئے گا. کہو انشاءاللہ. میں کئی بار کیا پاکستان نہیں مٹ سکتا. کیوں؟ ایک تو دی بنیاد بڑی مضبوط ہے. کیڑی ہے بنیاد؟ لا الہ. اور یہ دی قرارداد دی پاس کیتی گئی. تاریخ دا تعین ہے تو انو کیڑی تاریخ سی؟ 27 رمضان. کی سی بولو سارے بولو کی سی؟ 27 رمضان نو پاکستان دی قرارداد پیش کیتی گئی. اور 27 رمضان نو اللہ دا قرآن آیا. جب تک قرآن باقی ہے انشاءاللہ پاکستان باقی ہے انشاءاللہ. کیوں بھئی انشاءاللہ ہے نا. اسی بھی تو صحیح ہوئیے نا. اسی آپس دے اندر اسی ٹھگی ٹھوری چھڑیے, اسی آپس دے اندر اختلافات چھوڑیے. اوے ہاتھ ساڈا آپس دے اندر ہی کوئی کہندا ہاتھ ایتھے بن, کوئی کہندا ایتھے بن, کوئی ایتھے بن. او بن کتے بن. ہندو بے ایمان یہود و نصارا او تیرے ہاتھ کٹن دا سوچ رہے ہیں, تو ہاتھ بنن دا سوچدا پے. تو اپنے زبان اونچی آمین آکھو, آہستہ آمین آکھو. میں کہا جتنا کہہ دیے کہو. او تسی آمین تو جھگڑا کر رہے ہو, تو آڈیاں زبانہ کٹن واسطے کوشش کر رہے ہیں. مسلمان بن جاؤ. الکفر ملت واحدہ. سارا کفر کٹھا ہو چکے ہیں. یہود و نصارہ سارے کٹھے ہو چکے ہیں. ہنود یہود عیسائی. او مسلمان تم بھی تے آپس دے اندر کٹھا ہونا, تم بھی تے آپس دے اندر یکتائی پیش کرنا, تم بھی تے آپس یکجا ہونا, تم بھی آپس اتفاق پیدا کر. مسلمان چاہے افغانستان دا ہووے, چاہے ہندوستان دا ہووے, چاہے امریکہ دا ہووے, چاہے اٹلی دا ہووے, چاہے ترکی دا ہووے, چاہے پاکستان دا ہووے, انشاءاللہ سارے مسلمان بھائی بھائی دے. کی نے بولو بھائی بھائی دے انشاءاللہ. اگر ہندوستان نہ پنجا پیا پھر انشاءاللہ علامہ اقبال نے کیا سی نا کہ توپوں کے سائے میں ہم پل کر جوا ہوئے ہیں. اور جی تینوں پتہ نہیں اسی کون ہے, ساری تاریخاں دہرا کے دیکھ. اللہ اکبر. اور باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم, 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. اللہ اکبر. میرے دوستو بھائیو اپنے آپ نو اس طرح دا بناؤ. میں تواڈے سامنے عرض کر رہا سا کل مزدور ڈے سب نے خوشی منائی. چھٹی سی بولو کل چھٹی سی. ادارے بند, سکول بند, بینک بند, کالج بند, سرکاری ادارے بند, بعض دکاناں بند. لیکن مزدور جدے واسطے چھٹی کیتی گئی وہ کل بھی کم کر رہے سی بیچارے. میں کل لنگیا کول دی تو بابا بیچارہ ایک سیمٹ دی تغاری چک کے جا. میں بابا جی تو چھٹی نہیں کیتی؟ کہنے لگا جی چھٹی کرانگا تو بچے کتھوں کھان کی. آئے ہائے
جہدے واسطے پوری دنیا نے چھٹی کی تو آج بھی ان چھٹی نہیں. ساڈا پاکستان ہی عجیب ہے یار، اسی آپ ہی صحیح نہیں. 76 سال ہو گئے ہاں سانو پاکستان بنایا ہویا، اسی اج تک اپنے پاکستان دا حق ادا نہیں کر سکے. عید آوے نا، عید کافرہ دا کوئی تہوار آوے تو ہر چیز سستی، مسلمانہ دا تہوار آوے تو ہر چیز کرایہ. میں جانا مجھے پتہ ہے نا لاہور تو، لاہوروں اگے پیچھے جاؤ تو کرایہ 700-800 روپیہ، عید تے جاؤ تو کرایہ 1500 روپیہ. ایک ہی خریدی نہیں لینی. وہ میں کہا سی مزدور ہے، کہندا اسی بھی مزدور ہے. وہ بادشاہ ایک قانون ہونا چاہیے، حکومت کو اعلان کرنا چاہیے، کوئی تہوار ہوئے، وہ عید شبرات ہوئے، کوئی ایسا تہوار آوے، قانون دے اندر تبدیلی نہیں کیتی جائے گی. بہرحال وقت بڑا تھوڑا ہوندا ہے، بہت کچھ بیان کرنا ہوندا ہے. اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور مزدوراں دے نال رحم کرو. میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ دنیا دے اندر مزدور دے نال رحم دلی کرے گا، اللہ قیامت دے دہاڑے او دے تے رحم دلی کرے گا. تسی کسے مزدور دا ہنی اور میرا انہیں کام کیتا نقص ہویا اونوں برداشت کرو گے، رب تواڈے ناقص اعمال برداشت کرے گا. اس واسطے کل ہنی ساڈے پورے عالم دے اندر ہنی پوری دنیا دے اندر یوم ڈے مزدور منایا گیا. اللہ تعالیٰ سانو بھی اپنے سارے پاکستان تے اللہ تعالیٰ نظر کرنی توفیق عطا فرمائے. محنت کش دے نال اور مزدور دے نال رحم دلی دے نال پیش آؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ دنیا دے اندر اپنے مزدور دے نال سختی نہ پیش آئے گا، اللہ تبارک و تعالی میدان معاشر دے اندر اس بندے نال سختی دے نال پیش آئے گا. اس واسطے اپنے اعمال تے غور کرو. اللہ تعالیٰ مینو اللہ تعالیٰ اللہ صاحب عمل دی توفیق عطا فرمائے. سنتا پڑھو انشاءاللہ.